السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت اور حوروں سے متعلق آپ کو 2 دروس دے چکا ہوں پچھلے 2 دن میں۔ آج اسی سیریز کا تیسرا درس، تیسری بات، کچھ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چیزوں کو ایسا حسن دیا ہے کہ جنتی عورت اگر اپنا تھوک دنیا کے سارے سمندروں میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترغیب و ترہیب میں یہ روایت آتی ہے، کتاب صفت الجنت والنار میں باضابطہ فصل قائم کی گئی ہے جس میں نساء اہل الجنہ کے وصف بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور اس کے پیروں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی ساز نہیں ہوں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس جن کو آپ جانتے ہیں نا، اس لیے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو جنت میں گانا بھی گائیں گی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالی ووڈ کی طرح کے گانے ہوں گے یا ٹالی ووڈ کی طرح کے یا لالی ووڈ کی طرح کے گانے ہوں گے۔ نہ اس طرح کے گانے نہیں ہوں گے، نہ پاپ میوزک طرح کے، نہیں، ان کی جو پڑھنے کا انداز ہوگا وہ اتنا سریلا ہوگا کہ ان کے سازوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس میں ایسا سر ہوگا کہ ایسی خوبصورت آواز بندے نے کبھی سنی نہیں ہوگی، اور وہ پتہ ہے اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کریں گی اس ترنم سے۔ تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی مغالطہ ہے تو نکال دے۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث نمبر 18759، اور پھر المعجم الکبیر میں امام طبرانی بھی اس حدیث کو 7478 کے تحت لاتے ہیں، 7478 کے تحت لاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، جس میں الفاظ ہیں وَلَيْسَ بِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے ساز نہیں ہوں گے جن پر وہ حمد پڑھیں گے، اور بِأَحْسَنَ صَوْتٍ سَمِعَهُ الْإِنسَ وَالْجِنُّ، انسانوں اور جنات میں سے کسی نے اتنی خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور وہ کیا پڑھیں گی؟ وہ شیطانی مزامیر پہ نہیں، ولیکن بتحمید اللہ و تقدیسہ، اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ ایسی خوشگل ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، ہم نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارکباد ہے اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ اسی لیے مرتے رہتے ہیں نا لوگ، 14 فروری کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک حرام رشتہ ہے، اس میں فکر ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ویلنٹائنز ڈے کی بات کر رہا ہوں۔ حرام رشتوں میں فکر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور حرام رشتوں میں یہ فکر ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں تیری ہوں اور میں کہہ دوں کہ میں تیرا ہوں۔ اسی کے اوپر ساری کنسنٹریشن مرکوز ہے کہ اسے خوش کیسے کروں، چاہے حلال سے، حرام سے، چوری سے، چکاری سے خوش کرنا ہے اس کو، ایک حرام رشتے کو۔ اور یہاں حلال اختیار کر لو تو وہاں تمہارے رب نے ایک ایسی نعمت تمہارے لیے تیار کی ہے جو نہ کبھی مرے گی، نہ تمہیں کبھی بے سکون کرے گی، نہ کبھی تکلیف میں ڈالے گی، نہ خود تکلیف میں آئے گی، نہ مرے گی، نہ بوڑھی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ تم سے خوش، اور ہر لمحے تم سے یہ کہنے والی کہ میں تیری ہوں، تو میرا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ بھی رب نے تو بات بتا دی ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، کتاب صفت الجنہ میں باب ما جاء فی کلام حور العین، حدیث نمبر 2573۔ اور سر کے بال اور پلکیں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، جیسا پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، سب بے ریش ہوں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اگر مجھے رکھنی ہو داڑھی، اگر مجھے داڑھی رکھنی ہو پھر کیا کروں؟
جب ہوں گے ہی نہیں تو خواہش بھی نہیں ہوگی. اچھا آنکھیں سرمگی ہوں گی، 30 برس کی عمر کے سب معلوم ہوں گے، تو سر کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے اور بھووں کے بال ہوں گے، اور بس، اور بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے. no other facial hair. اور یہ بھی پھر روایات میں آتا ہے، سنن الترمذی میں کتاب صفت الجنہ میں باضابطہ باب ما جاء فی سن اہل الجنہ کہ اہل جنت کی عمر کے متعلق، حدیث 2554 حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. پھر مسند امام احمد میں اور سنن ترمذی میں اسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نمبر 9386 کے تحت آتی ہے. پھر اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو حدیث نمبر 22085 کے تحت بھی روایت کیا، نہیں کہ کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مفہوم میں نے آپ کو بتا دی اور کچھ ریفرنسز دے دیے یہاں پہ. اچھا اسی طرح ادنا جنتی جو ہوگا نا، اچھا کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے، جو اللہ نے عمر رکھی ہے وہاں رک جائیں گے، بس عمر بڑھے گی نہیں. اچھا ادنا جنتی جو ہوگا نا اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے. 80,000. ادنا جنتی سے مراد ادنا درجے کا جنتی تو کوئی ادنا ہے نہیں نا، درجہ ادنا ہوگا. 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ایک چھوٹا سا موتی نا، چھوٹا سا اگر کائنات میں عیاں کر دیا جائے تو مشرق و مغرب کو روشن کر دے، ایسا خوبصورت. اس کو بھی سنن الترمذی میں روایت کیا گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہ ان علیہم التیجان، تاج ہوں گے، ان ادنا لؤلؤ منہا، ایسا ہوگا اس کا چھوٹا سے چھوٹا لولو کہ روشن کر دے گا ما بین المشرقی والمغرب کو. تو امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے. اس لیے اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا نا تو اس کا حمل اور وضع اور سارا کچھ وہیں کا وہیں ہو جائے گا. تو بچے کا ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا اور اس کی پیدائش وغیرہ، اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے 1 ساعت میں یہ ہو جائے گی، تمام معاملات بالکل طے ہو جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت لاتے ہیں، سنن الترمذی کی روایت ہے کہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس کے دل میں اس طرح کی کوئی خواہش ہوگی الولد کے بچے کی فی الجنتی، تو سارا معاملہ ایک فی ساعت کما یشتہی، جیسے وہ چاہے گا 1 ساعت میں ہو جائے گا. اسی طرح وقال اسحاق ابن ابراہیم فی هذا الحدیث، اس میں بھی پھر انہوں نے اسی طرح روایت کی. سنن الترمذی میں یہ روایت آتی ہے. اور پھر مرقات میں بھی اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 614 پہ حدیث، اسی حدیث کے تحت اور بھی تفصیلات موجود ہیں. پھر المعجم الاوسط میں ایک روایت آتی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جنت میں نیند نہیں ہے، کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے نا، تو جنت میں موت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ النوم اخو الموت واہل الجنتی لا ینامون، وہ سوئیں گے نہیں. اب لوگ کہتے ہیں اگر سونا چاہوں تو، ہمارے ہاں لوگ بھی تو بڑے زبردست ہیں نا، انہیں ایک بات سے منع کر دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے، کہتے ہیں اگر کروں تو. ایک عجیب مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتا مجھے کہ پرابلم کیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، وہی کام کرنا ہے. ویسے کوئی ٹینشن نہیں، یہاں رات بھر جاگیں گے، جو سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس میں جاگیں گے، اور جہاں پہ نیند نہیں ہے وہاں کہنا جی سوؤں تو. سبحان اللہ، کیا کہنے. میں کہا بھئی مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں جو بات تھی وہ میں نے آپ سے کر دی، میں آپ کو ایک ایسی بات کیسے بتا دوں جو میرے علم میں نہیں ہے. وہ کہتے جی اللہ تو کہتے نا جو ہم خواہش کریں گے. میں کہا تو خواہش بھی تو جنت کے مطابق کرو گے نا، جنت میں جنت سے گری بھی خواہش تو نہیں کرو گے، اس لیول کی تو کرو گے نا، جنت کا بھی تو ایک لیول ہے، اس لیول پہ خواہش کرو گے نا، اور اس کے علاوہ خواہش تمہیں سوجے گی بھی نہیں. کہتے لیکن پھر بھی، میں کہا پھر بھی تو پھر اپنے رب سے کہہ دینا، اپنے رب سے کہہ دینا. میرے پاس تو جواب نہیں ہے، ہر سوال کا جواب تو نہیں ہوتا نا بندے کے پاس، اور میں اس میں برائی بھی نہیں سمجھتا. لوگ برا مان جاتے ہوں گے
کہ کیسی بات کر رہے ہیں، جواب نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں ہے تو نہیں ہے، بنا کے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا آپ کو. اچھا ہمارے ہاں بھی پھر دو طریقے کے لوگ ہیں، آتا نہیں تو بنا لیتے ہیں جواب، کیونکہ آگے سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر جواب نہ دے تو کہتے ہیں عجیب آدمی ہو، پھر تانے دیتے ہیں. میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ بھئی نہیں پتا تو نہیں پتا. بہرحال المعجم الاوسط میں اس روایت کو بیان کیا امام طبرانی نے حدیث نمبر 919 کے تحت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 پر. اسی طرح جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے، کیونکہ وہاں تو چاند سورج ہے نہیں نا، تو دنیا کی مقدار کے مطابق. اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے گئے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر. اور ان میں جو ادنا درجے کے ہوں گے نا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے. اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، درجوں کی بات ہو رہی ہے. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کوئی یوں نہ سمجھے گا کہ ہم سے بڑھ گئے ہیں کرسی والے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم ان سے کوئی بڑے ہیں. غرور التکبر ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں. اور اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، اے میرا رب، تو نے مجھے بخش نہیں دیا. فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی قسم کی گلٹ میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس میں بھی اظہار تشکر ہوگا بندے کا. وہ کہے گا میرے رب تیرا احسان ہے، اللہ اکبر، اے میرے رب تیرا کرم ہے، شکر گزاری کا عالم ہوگا. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہاں پر رنج نہیں ہے، وہاں پہ رنج نہیں ہے. اور یہ شکر گزاری کا ایک مقام ہوگا کہ رب اپنا کرم بتائے گا اور اس کے بعد انعام سے نوازے گا کہ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا ان کا رب، کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل ان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا، کانوں نے نہ سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ بھی گزرا ہوگا. اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ انہیں کر دیا جائے گا. ادھر نگاہ پڑی، اچھی لگی، گھر پہنچ گیا مال، فرشتے نے اٹھا لیا، نہ کوئی خرید و فروخت نہ کچھ، بس آنکھ کو اچھا لگا. آپ تو ونڈو شاپنگ کر کے آتے نا، سوچو ایسی ونڈو شاپنگ ہو کہ جس پر آنکھ لگے وہ چیز گھر پہنچ جائے. سبحان اللہ ہے. جنتی اس بازار میں پھر آپس میں ملیں گے بھی، کوئی شاپنگ بیگ کیری نہیں کرنا، کچھ نہیں کیری کرنا ہے. چھوٹے مرتبے، چھوٹے درجوں والے بڑے درجے والوں کو دیکھیں گے، لیکن کوئی کسی کے سامنے غرور تکبر نہیں کرے گا. سب ملیں گے ایک دوسرے سے، اس کا لباس پسند کرے گا اور باہم گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، خیال کرے گا بھی میرا لباس تو اس سے اچھا ہے. اور اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے نا. کہ وہ تو دوڑی دوڑی چلی آئے گی کہ میرا شوہر آیا ہے. دنیا والے ڈرامے نہیں ہوں گے، یہ ڈرامے والا دوڑنا نہیں ہوگا. یا تو شوہر بھی ڈرامے کرتے ہیں، بیویاں بھی ڈرامے کرتی ہیں، وہ ڈرامے ورامے نہیں ہوں گے. وہاں پہ خالص پن ہوگا. سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ان ڈراموں کا اظہار بھی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ شوہر آ رہا ہے تو بس وہ سارے ٹی وی شی بھی بند ہو گیا، وہ ان تمام چیزوں میں لگ گئی جو اس پہ شوہر خوش ہو جائے. اور اس سے پہلے وہ کر رہی تھی جس سے شوہر ناراض تھا. شوہر کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی بیوی کے سامنے ایسے بنا رہتا ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اندر سے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. وہاں نہیں ہوگا یہ، وہاں پہ یہ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا ڈرامے نہیں ہے وہاں. وہاں ہر چیز صاف ہے، جو اندر باہر ایک ہے اور وہ اچھی ہے. تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال تو اس سے بھی زائد ہے کہ ہمارے پاس سے گئے تھے. جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا. جی ایسے ہی ہونا تھا نا ہم نے، تو ہمیں رب کی ملاقات کر کے آئے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب صفت الجنہ میں، باب ما جاء فی سوق الجنہ میں، حدیث 2558.
اور جنتی باہم ملنا چاہیں گے نا تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنة الجنة فيشتاق الاخوان بعضهم الى بعض فيسير سرير هذا الى سرير هذا وسرير هذا الى سرير هذا حتى يجتمع جميعا. ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کتاب صفۃ الجنت والنار میں فصل قائم کیے ہیں فی تزاورہم و مراکبہم. حدیث نمبر 115 جلد نمبر 4 صفحہ 304. ادھر سے ادھر اڑ کے آنن فان ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے. یہ ہے نا جنت ہے نا میرا بھائی. اچھا پھر وہاں ملاقاتیں بھی ایسی ہوں گی نا, پاک ملاقاتیں ہوں گی. ایسا نہیں ہمارے ہاں جو نوجوان نے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہم کینٹین میں جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا وہ لڑکیاں ملیں گی بھی تمہیں کیوں ملیں گی؟ وہ اپنے شوہر کو ملیں گی نا, تمہیں کیوں ملیں گی؟ جنت میں بغیرت تو کوئی نہیں ہے نا. وہ کہتے جی جنت میں لیکن گناہ نہیں ہے نا, لیکن تم نے اس سے کیوں ملنا ہے؟ حوث ہے نا, حرص ہے. کیونکہ یہاں پہ نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ چاہتے ہیں جنت میں بھی یہ نفس پرستی رہے ساتھ. جنت پاک جگہ ہے, پہلے جنت کو سمجھو تو صحیح. وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت تو پاک ہے نا, پھر کیا ہے مذائقہ ملنے میں؟ تو بھئی تمہیں ملنے کی حاجت کیوں ہے؟ تمہیں اس لڑکی سے ملنے کی حاجت کیوں ہے؟ یعنی تمہارے اندر کھوٹ ہے کوئی. ایک تو تم دنیا میں گناہ کرتے ہو اس سے مل کے باتیں کر کے, تمہارا اس سے کیا غرض؟ وہ اجنبی عورت کے ساتھ تم کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے ہو, گپے لڑا رہے ہو, نوٹس کے بہانے ٹائم سپینڈ کر رہے ہو, تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے ساتھ ٹائم؟ نہیں جی وہ دنیا میں تو دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, ہونا نہیں چاہیے. تم صاحب ایمان ہو, تم کیسے کافروں والی حرکتیں کر سکتے ہو؟ استغفر اللہ العظیم. بچو گناہوں سے. لوگ اپنے بچیوں کو کالج یونیورسٹی اس لیے تو نہیں بھیجتے نا کہ تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, پڑھنے آتی ہے نا وہ. اور تمہیں تمہارے ماں باپ نے گل چھڑے اڑانے کے لیے تو کالج یونیورسٹی نہیں بھیجا, پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. نہیں جی وہ تو اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تو نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم. تمہارے دماغ کا فطور ہے, تمہارے دماغ کا فطور ہے. اپنی سنگتوں کو ٹھیک کرو. کوئی کچھ نہیں سمجھتا, سب تمہارے دماغ میں چل رہا ہے. اور بھلا سے کوئی سمجھتا رہے, اب کوئی سمجھتا رہے کہ تم مرد نہیں ہو کہ شراب نہیں پیتے, تم شراب پینا شروع کر دو گے. استغفر اللہ العظیم. وہ ہمارے ہاں وہ ایک اور جہالت ہے کہ مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, تو سارے جوانوں نے مچھ رکھی ہوئی ہے کہ مچھ کے بغیر تو بندہ ہی نہیں ہوتا. اپنی اپنی سوچ ہے. دنیا کو خوش کرنے کے لیے نکلو گے تو کبھی خوش نہیں کر پاؤ گے. تم سونے کے محل میں بھی بچے کی شادی کرو گے نا تو دنیا کہے گی کہ ارے سونے کے محل میں شادی کی, عجیب لوگ ہیں, ڈائمنڈ کے محل میں کرتے. انہوں نے خوش نہیں ہونا, انہیں خوش کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کرو. تو اسی لیے اپنی صحبتوں کو, سنگتوں کو پاک رکھو, اور پھر جنت میں جانے والے تو بنو نا یار. اپنے رب کے فرمان کو سنا نا تم نے سورہ فجر میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان. تم بنو تو صحیح نا اطمینان والی جان. تم تو امارہ میں پڑے ہو, امارہ میں پڑے ہو تم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. وہ تو اکساتی ہے گناہوں کی طرف. تم لوامہ میں آؤ, اور پھر آؤ ذرا اوپر آؤ نا, اوپر تو آؤ ذرا مطمئنہ میں. پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر ہے. پڑھو نا سبحان اللہ, بولو نا صحیح سبحان اللہ تو بولو. اس کی برکت سے ہماری کایا پلٹ جائے. کیا خبر, کیا خبر. جہاں کتے کو پانی پلائے تو عورت کی کایا پلٹ جائے. بخاری کی حدیث ہے نا. 99 خون کر کے اپنے رب کی طرف پلٹنے والے کو جہنم کے بجائے جنت کا پروانہ مل جائے. بخاری کی حدیث ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت کے ٹکڑے نے چوری ڈاکہ زنی کی راہ چھڑا کے اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بٹھا کے محدث بنا دیا.
صوفیہ کی ایک جماعت کے فاؤنڈنگ لوگوں میں سے بن گئے حضرت فضیل ابن عیاض. اور کہاں جوانی کہاں گزری؟ ڈاکہ زنی میں، چوری میں، لیکن کایا پلٹ گئی قرآن کی ایک آیت سے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ اکبر. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں پر کہ اللہ کے کلام سے ان کی دلوں کی کیفیتیں بدل جائیں؟ کیا خیال ہے جو جوانوں اور میرے بھائیوں میری بہنوں، کیا خیال ہے؟ وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض نے جب یہ آیت کا ٹکڑا کہا تھا، کہا ہاں اے میرے رب الان آ گیا. پھر اترے، وضو کی، نماز پڑھی، توبہ کی، پھر اس گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے اعدت للمتقین ہے، متقین کے لیے تیار کردہ ہے جنت تمہارے رب کی. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے. اچھا، یہ گھوڑے پہ آنے جانے کے محتاج نہیں ہوں گے. جیسے آپ تو تھک جاتے ہیں تو سواری کرتے ہیں نا، آپ تو تھکتے ہیں تو سواری کرتے ہیں، یا پیسے آ جائیں تو اکڑ کے سواریاں کرتے ہیں. وہاں نہ اکڑ ہے نہ کچھ ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے سواری. لوگ کہتے ہیں جی اگر بگاٹی میں نے چلانی ہو، میں نے فراری بھگانی ہو، یہ دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں نا سارا. ایک چیز اعلیٰ دی جائے تو وہ بنی اسرائیل والی روایت یاد آتی ہے. وہ قرآن کہتا ہے بلکہ کہ انہیں من و سلوہ دیا گیا. کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چیزیں لا دیں موسیٰ علیہ السلام. دنیا کی چیزیں چاہیے تو کھیتی باڑی کرو. اب وہ دنیا کی چیزیں بھی آسمان سے ہی آئیں تمہارے لیے. ان کا بھی یہی ہے، ایک اعلیٰ چیز دے دی اللہ نے وقتی سمیٹ دیا. آنن فانن کہیں پہ بھی پہنچ جاؤ. بہت شوق ہے تو اڑنے والی سواریاں دے دیں، چلنے والی سواریاں دے دیں، ان کو بھی سپیڈ آف لائٹ دے دی. تمہاری بگاٹی شگاٹی تو چھوڑ دو نا، تو سپیڈ آف لائٹ پہ چل رہی ہے تمہاری سواری، اور سواری چل رہی ہے سپیڈ آف لائٹ پہ، اور تمہیں ایگزرشن کوئی نہیں آ رہی. تم مزے میں باتیں کرتے ہوئے، دو لوگ جا رہے ہیں، گھوڑے اڑ رہے ہیں سپیڈ آف لائٹ سے، اور تم باتیں کر رہے ہو. ان امیجنیبل. کر کے ذرا دیکھو نا، پتہ چل جاتا ہے. بھم کر کے اٹھاتے ہو نا اپنی فراری، آواز نہیں آتی پھر زور سے ادھر ادھر سے، اور دوسروں کو الگ تکلیف ہوتی ہے. انسان نے بنائی ہے نا، اور وہ رب نے بنائی ہے. جنت کا معاملہ ہے، بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگوں سے. اچھی چیز دو تو کہتے ہیں وہ خراب چیز لا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس روایت کو سنن الترمذی میں روایت کیا گیا ہے. وہ عرابی والا سوال کہ انی حب الخیل فی الجنت خیل، کہ میں تو گھوڑوں سے پیار کرتا ہوں، گھوڑے ہیں جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ادخلت الجنت اتیت بفرس من یاقوتہ له جناحان فحملت علیہ. وہ تجھے اٹھا کے ایسے اس کے پر ہوں گے، اڑے گا. ثم ضربک حیث شئت، جہاں چاہے تجھے لے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا. اور سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے نا، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. یعنی 1000 برس تک چلتا رہے تو اس کی جنت ختم نہ ہو، اور اس جنت میں وہ ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا. یہ ادنا درجہ ہے. اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. یہ بھی یاد رکھنا. ترمذی کی روایت ہے، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ، جو وہ اللہ کے دیدار کرے گا صبح بھی اور شام بھی. اچھا، اسی طرح جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. یقول اللہ تبارک تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا. اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا. قال اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ عز و جل اس وقت پردہ اٹھائے گا کہ مخلوق پر سے اٹھایا جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہ ہوگی جس کو وہ پائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے نا, فیکشف الحجاب, پھر حجاب اٹھا دیے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام مسلم بھی کیا کمال ہے نا, اسے لائے ہیں نا, اس روایت کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. عقیدہ تو دیکھیں نا امام مسلم کا, سبحان اللہ. بھئی یہ حدیث کی کتابیں یوں پڑھ کے نکل جاتے ہیں لوگ, عقیدے نہیں دیکھتے کہ لانے والے کا عقیدہ تو دیکھو, ایمان میں لا رہا ہے اس چیز کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سنن الترمذی میں کتاب صفت الجنہ میں باضابطہ باب قائم کیا ہے, ما جاء فی رؤیت رب تبارک و تعالی, حدیث نمبر 2561. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہم نے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے نا. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیم, آمین یا رب العالمین. پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتسلیما کثیرا 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 کثیرا. امت محمدی ہونا, امت محمدی ہو تو درود تو پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی الہاشمی, الصلاة والسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل وچ ٹھنڈ پہ جاتی ہے. درود شریف پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو, تمہارے دل ایسے نرم ہو جائیں گے نا. لوگ کہتے سخت ہو گئے ہیں دل, میں کہتا درود نہ پڑھے نا, تم نے درود نہیں پڑھے. درود پڑھے ہوتے جیسے ان کے پڑھنے کا حق ہے. تم نے گھوڑے نہیں دوڑانے, اللہ کے ذکر میں بھی تم گھوڑے دوڑاتے رہتے ہو. درود محمد مصطفیٰ میں بھی تمہارا دل نہیں ہوتا. دل سے پڑھا کرو, دل سے. جب پڑھو نا سبحان اللہ تو تیرے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ آنا چاہیے. جب پڑھ الحمدللہ تو تیرے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد آنی چاہیے. جب تو کہے کہ اللہ اکبر تو تیرے جسم کا ایک ایک روح اللہ کی کبریائی بیان کرے. پھر دیکھو نا جو قرآن کہتا ہے نا, ان کے جسموں پہ لرزے طاری ہو جاتے ہیں. پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے. تم پڑھو تو صحیح, تم آؤ تو صحیح, تم آتے نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.